إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعے کے خطبے میں اس موضوع کی وضاحت کی جائے گی، بنا حج کے حج کا ثواب۔ حج یہ دین کے بنیادی ارکان میں سے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن ہے حج کرنا۔ یہ مالداروں پر فرض ہے اور زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے کہ وہ مکہ تک پہنچ سکتا ہے، جسمانی اور مالی قوت اس کے پاس موجود ہے، تو اسے حج کرنا چاہیے، اس پر حج کرنا فرض ہے۔ اس وقت حج کا موسم شروع ہو چکا ہے، دنیا کے کونے کونے سے مسلمان مکہ اور مدینہ پہنچ رہے ہیں، اور 8 ذی الحجہ سے انشاءاللہ العزیز امن و امان کے ساتھ حج کا آغاز ہوگا۔ جب حج کا موسم آتا ہے اور حجاج کرام اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بھی حج پہ جانا چاہیے، مجھے بھی حج کرنا چاہیے، مگر یہ کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، مالی قوت نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ چھٹپٹا کے رہ جاتا ہے، تل ملا کے رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ انعام ہے، اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ اعمال سکھائے ہیں۔ ہم غریب صحیح، ہم نہیں جا سکتے، لیکن کچھ ایسے کام ہیں، اعمال ہیں کہ اگر ہم کریں تو اللہ تبارک و تعالی حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ اس میں مالداروں کے لیے بھی فائدہ ہے، غریبوں کے لیے بھی فائدہ ہے، چونکہ حج تو آدمی ایک ہی بار کر پاتا ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو 2-4 مرتبہ حج کر پائیں۔ تو ان اعمال سے فائدہ اٹھائیں تو اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمیں حج کا ثواب مل جائے گا۔ یہی آج کے جمعے کے خطبے کا موضوع ہے۔ میں نے یہاں پر 8 چیزیں، 8 اعمال نوٹ کیے ہیں جن کے کرنے پر ہمیں حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ پہلی چیز ہے فجر کی نماز باجماعت پڑھنا اور سورج نکلنے تک اسی جگہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرنا، اور پھر چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اس کا کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے؟ مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ سنن ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من صلی الغداۃ فی جماعہ، جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، جماعت چھوڑ کے نہیں، یہ فضیلت کب ملے گی؟ جب با جماعت فجر کی نماز پڑھیں، ثم قعد یذکر اللہ تعالی، پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے۔ کیا ہے اللہ کا ذکر؟ صبح کے اذکار پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور جو اذکار ہیں تسبیحات اس کی پابندی کریں، ذکر میں لگے رہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کرتا رہا فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ ثم صلی رکعتین، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ کون سی 2 رکعت ہے؟ یہ چاشت کی نماز ہے، یہ اشراق کی نماز ہے۔ کان لہ کاجر حجۃ تامہ، تو اسے مکمل حج کا ثواب ملتا ہے، مکمل حج کے اجر کے برابر ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، مکمل مکمل مکمل، 3 مرتبہ فرمایا، مکمل مکمل ثواب ملتا ہے۔ آسان چیز ہے، اس میں پیسہ نہیں لگتا ہے۔ حج کرنے کے لیے لاکھوں پیسہ چاہیے، محنت چاہیے، وقت چاہیے، بھاگ دوڑ چاہیے، سفر کرنا پڑے گا، صبر بھی کرنا پڑے گا، مشقت برداشت کرنا پڑے گا۔ اور یہاں فجر کی نماز پڑھ کر کے تقریباً گھنٹہ یا اس سے کم آس پاس میں آدمی قرآن پڑھے، ذکر کرے، اذکار کرے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے، مکمل ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2، فرض نمازوں کے بعد تسبیحات کا اہتمام کرنا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ جو ذکر ہے اس کو پڑھ لیں 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے۔ یہ جانتے ہیں ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے، مدینہ کے جو غریب صحابہ تھے، غریب جو صحابہ اکرام تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کیا کہا کہ مالدار لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو وہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اس میں تو ہم برابر ہیں، لیکن وہ آگے کیسے بڑھ گئے؟ اللہ نے ان کو مال دیا ہے تو وہ صدقہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جہاد میں خرچ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں کہ یہ سب نیکیاں کر پائیں۔ دیکھیے صحابہ اکرام کا جذبہ عمل کتنا تھا۔ مال نہیں ہے تو مال والی جو عبادت ہے اس کو کرنے کی فکر ہے، اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عذر پیش کر رہے ہیں، مجبوری پیش کر رہے ہیں کہ ہم سے تو مالدار آگے بڑھ گئے، ان کے پاس مال ہے تو وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے وہ ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو نماز کے بعد ان تسبیحات کی پابندی کرو، تسبیحات پڑھو، فرض نمازوں کے بعد پڑھو اس کو، تو تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ گے، ان کے مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ تسبیحات بہت قیمتی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر بہت قیمتی ہے، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ قیمتی ہے، یہ بات یاد رہے۔ ہم فرض نمازوں کے بعد بیٹھیں کچھ وقت تک اور اللہ کو یاد کریں، تسبیحات کی پابندی کریں، اور بندہ جب نماز پڑھ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے، جب تک وہ ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، اس پر رحم فرما، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا عمل یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد تسبیحات کا اہتمام کرنا بھی حج کے ثواب کے برابر ہے، حج اور عمرہ کے ثواب کے برابر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب صحابہ اکرام کو یہی حکم دیا تھا کہ وہ فرض نمازوں کے بعد ان تسبیحات کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے تیسرا عمل ہے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
فإن عمرة فيه تعدل حجة، اور بخاری کی روایت میں فرمایا فإن عمرة في رمضان حجة، اور دوسری روایت میں، بخاری کی دوسری روایت میں ہے حجة معی، کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ عمرہ میں کم وقت ہے، کم خرچ ہے، کم محنت ہے، لیکن رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ اور بخاری شریف کی دوسری روایت میں کیا ہے؟ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یعنی جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے حج کیا تھا اس حج کے برابر ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہو جاتا ہے ثواب کے اعتبار سے۔ نمبر 4، گھر سے وضو بنا کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے نکلنا، وضو بنا کر کے مسجد کی طرف آنا نماز پڑھنے کے لیے، اس میں بھی حج کا ثواب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، کہ جو آدمی گھر سے وضو بنا کر کے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے، مسجد آتا ہے، اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ ہم اگر چاہیں تو ہر روز 5 مرتبہ حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ گھر سے وضو بنا کر نکلیں، مسجد آئیں اور جماعت سے نماز پڑھیں، فرض نماز پڑھیں، ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ کحجر الحاج المحرم، کون سا حج؟ جیسے حج کرنے والا احرام باندھتا ہے میقات پر، اس طرح حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ومن خرج الی تسبیح الضحیٰ، اور جو گھر سے چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئے، لا ینصبہ الا ایاہ، اس کا گھر سے نکلنا مقصد صرف چاشت کی نماز پڑھنا ہے، فاجرہ کاجر المعتمر، تو اسے ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ وضو بنا کر کے فرض نماز پڑھنے کے لیے آئے، حج کے برابر ثواب ہے۔ وضو بنا کر کے گھر سے نکلے چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے، اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے، یہ عمرہ کے برابر ثواب ہے۔ ابو داؤد شریف کی حسن درجے کی روایت ہے۔ نمبر 5، مسجد قباء میں نماز پڑھنا، یہ بھی عمرہ کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا یہ ایک عمرہ کے برابر ہے۔ من خرج حتی یأتی هذا المسجد مسجد قباء فصلی فیہ کان له عدل عمرہ، کہ جو آدمی گھر سے نکلے، وضو بنا کر کے آئے مسجد قباء میں اور وہاں آ کر کے نماز پڑھے، تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ عمرہ مکہ میں ہوتا ہے، بیت اللہ میں ہوتا ہے، طواف خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے، صفا مروہ کی صحیح ہوتی ہے، یہ عمرہ کے ارکان ہیں۔ مکہ میں عمرہ ہوتا ہے، لیکن مدینہ میں مسجد قباء ہے، وہاں آدمی 2 رکعت نماز پڑھے، یا جو بھی رکعت ہے، جو بھی نماز ہے، چاہے 2 رکعت والی نماز ہو، چاہے 1 رکعت والی نماز ہو، چاہے 4 رکعت والی نماز ہو، جو بھی نماز وہاں پڑھتا ہے، فرض ہو نفل ہو، ایک نماز ایک عمرہ کے برابر ہے مسجد قباء کے اندر۔ نمبر 6، خالص نیت، سچی تڑپ، سچی نیت۔ اگر آدمی کی نیت سچی ہے، مال نہیں ہے، کمزور ہے، غریب ہے، یا نیت خالص تھی، عزم مصمم تھا، پختہ ارادہ تھا، لیکن زندگی وفا نہیں کی، ارادہ تھا کہ اس سال جائیں گے، مال ہے اس سال ارادہ ہے، لیکن حج کے آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ اگر پختہ نیت ہے، سچی نیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت سچی ہونی چاہیے، پختہ نیت، سچی نیت، خالص نیت، یہ درجات کو بلند کر دیتی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان صحابہ اکرام کے سلسلے میں جو جنگ تبوک کے موقع پر غربت کی وجہ سے، سواری کی کمی کی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے وہ لمبا سفر کرنے سے پیچھے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آ رہے تھے تو آپ نے کیا کہا؟ کچھ لوگ مدینہ میں ہیں جو کمزوری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ آنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں آ سکے، مگر وہ ہمارے ساتھ اجر میں شریک ہیں۔ الا شرکوکم فی الاجر،
مگر وہ تمہارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے جہاد نہیں کیا ہے، جہاد کے لیے مشقت برداشت نہیں کی ہے، غربت کی وجہ سے، محتاجگی کی وجہ سے، سواری کی کمی کی وجہ سے وہ لمبا سفر نہیں کر سکے ہمارے ساتھ، وہ مدینہ میں رکے ہوئے ہیں، عذر نے ان کو روک رکھا ہے، مال کی کمی نے ان کو روک رکھا ہے، لیکن ان کی نیت سچی ہے، ارادہ مضبوط ہے، پختہ نیت تھی، سچی نیت تھی، خالص نیت تھی، اس کی بنیاد پر وہ ہمارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ ایک آدمی عشاء کے بعد سوتا ہے، خالص نیت ہے کہ میں اٹھوں گا، رات میں تہجد پڑھوں گا، لیکن نہیں اٹھ سکا، نیند لگ گئی، نہیں پڑھ سکا۔ نیت سچی ہو، عزم مصمم ہو، پختہ نیت ہو، ارادہ مضبوط ہو تو سونے پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ نہیں پڑھ سکا، نہیں اٹھ سکا، نیت اچھی تھی، تہجد کا ثواب اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سأل اللہ الشہادہ، کہ جو آدمی اللہ رب العالمین سے شہادت کا سوال کرے کہ میں شہید ہو جاؤں، شہادت کا سوال کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، بصدقٍ، سچائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو شہادت کی موت دے، بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ تعالیٰ اسے شہداء کا مقام عطا کرتا ہے۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِ، گرچہ وہ بستر پر مرتا ہے، مرا کہاں ہے؟ میدان جنگ میں نہیں، خون نہیں بہایا ہے، جان نہیں گئی میدان جنگ میں، شہید نہیں ہوا ہے، موت اس کی بستر پر آتی ہے، لیکن اس کی نیت اچھی ہے کہ مجھے اگر موقع مل گیا تو میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا اور شہید ہو جاؤں گا۔ سچی نیت کی اور بستر پر مرا، پھر بھی اسے شہادت کا مقام اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی یہ نیت کر لے کہ اگر اللہ نے مجھ کو مال دیا، اللہ نے اگر مجھے موقع دیا، مال دیا، تو میں بھی اللہ کے لیے حج کروں گا، حج کروں گا۔ مال نہیں ہے، مال کی کمی کی وجہ سے وہ حج نہیں کر پا رہا ہے، لیکن نیت اور ارادہ مضبوط ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ثواب لکھ دیتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، اللہ نے کسی کو علم دیا ہے، علم بہت بڑی چیز ہے، کہا جس کو اللہ نے علم دیا، ایک بندہ جس کو اللہ نے علم دیا لیکن مال نہیں دیا، علم ہے، معلومات ہے دین کا، دین کی معلومات اس کے پاس ہے لیکن مال نہیں ہے۔ اب علم رہے گا تو آدمی اچھا ڈیسیجن لے گا، اچھا فیصلہ کرے گا، اچھی چیز سوچے گا، اچھا عمل کرے گا، نیک کام کرے گا۔ اللہ نے مال نہیں دیا لیکن علم دیا ہے، کہا فَهُوَ الصَّادِقُ النِّيَّةِ، علم کی وجہ سے وہ سچی نیت رکھا ہے، اپنی نیت میں سچا ہے۔ کس بات میں سچا ہے؟ لو ان لی، کیا کہا آپ نے؟ یقول لو ان لی مالا، بندہ کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ جس کے پاس مال نہیں ہے، علم ہے، معلومات ہے، سمجھداری ہے، علم کی نعمت سے اس کے علم کی نعمت سے مالا مال ہے، وہ کہتا ہے لو ان لی مالا، اے کاش اگر میرے پاس بھی مال ہوتا، لعملت بعمل فلان، میں بھی ویسے ہی کام کرتا جیسے فلاں آدمی کام کر رہا ہے۔ فلاں کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، وہ مال کی وجہ سے حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اے کاش اے رب العالمین اگر تو مجھ کو بھی ایسے ہی مال دے گا تو میں بھی اسی طرح عمل کروں گا۔ کون سا عمل کروں گا؟ اچھا کام کروں گا، نیک کام کروں گا، حج کروں گا، عمرہ کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، تو اسے اس کی نیت کی وجہ سے ثواب ملے گا۔ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، دونوں کی اجر میں کیا ہے؟ برابر کے شریک ہیں۔ مالدار جو مال کی وجہ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اس کے خرچ کرنے پر ثواب مل رہا ہے، اور یہاں پر وہ مال سے محروم ہے لیکن نیت اچھی ہے، وہ تمنا کر رہا ہے کاش کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوگا تو میں بھی اس کے ساتھ ویسا اس کے جیسا عمل کروں گا۔ ایک عمل کرنے والا ہے اور ایک تمنا کرنے والا ہے، دونوں کے عمل میں اللہ تعالیٰ برابر ثواب دیتا ہے۔ تو یہ اچھی نیت کا فائدہ ہے، حسن نیت کا یہ ثواب ہے کہ اگر آدمی نیت کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ اگر اللہ نے مجھ کو مال دیا تو میں بھی حج کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ نمبر 7، دین سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد آنا۔ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں، یہ معاف کیجیے گا، جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ مسجد صرف نماز کے لیے ہے وہ مسجد کے مشن میں فیل ہیں۔
مسجد کا مشن بہت وسیع ہے، مسجد کی بڑی ذمہ داری ہے۔ مسجد سے توحید کا درس عام ہونا چاہیے، تعلیم و تربیت کا انتظام ہونا چاہیے، مسجد سے مخلوق کی خدمت کا اہتمام ہونا چاہیے، غریبوں کی مدد ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ہی سب کچھ تھی، مسجد سے سارا کام ہوتا تھا، مسجد میں تعلیم کا انتظام ہو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے حوالے سے فرماتے ہیں، کہا جو آدمی دین سیکھنے کے لیے مسجد آئے، چاہے سیکھے یا سکھائے، کیا ثواب ہے؟ من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ صحیح الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی گھر سے نکلے مسجد آئے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے یا دین کا علم سکھائے۔ سیکھنے والا سکھانے والا کیا مقام ہے؟ کہا اسے ایک حج کا مکمل ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو شخص صبح آئے مسجد میں دین سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے، کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے؟ کہا ایک مکمل حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نمبر 8 اور یہ آخری ہے، حاجی کے گھر کی نگہبانی کرنا۔ جو آدمی گھر سے نکلا ہے حج کرنے کے لیے، اب ظاہر ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، ممکن ہے کہ بال بچوں کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے، ہم اس کے گھر کی حفاظت کریں، اس کے گھر والوں کی حفاظت کریں۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو آدمی حج کرنے والے کے گھر کی، ان کے گھر کے افراد کی نگہبانی کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اسے بھی حج کا ثواب لکھتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من جہز غازیا او جہز حاجا او خلفه فی اہلہ او فطر صائما کان له مثل اجورهم من غیر ان ينقص من اجورهم شیء۔ صحیح الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو مجاہد کو سامان فراہم کرے، جہاد میں جا رہا ہے اسے سامان دے، سواری دے، کھانے پینے کا سامان، جہاد کے آلات کا، اوزار کا انتظام کرے، سواری کا بندوبست کرے، یا اس طرح کوئی آدمی حج کے لیے جا رہا ہے اس کے ساز و سامان کا بندوبست کرے، او خلفہ فی اہلی، یا اس کے گھر والوں کی نگہبانی کرے۔ ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، لمبا سفر ہے، 30 دن 25 دن 50 دن وقت لگے گا، اب گھر سے وہ دور ہے، بال بچوں سے دور ہے، اس کے گھر والوں کی نگہبانی کرے، نگرانی کرے، خیال رکھے۔ او فطر صائما، یا کسی روزدار کو افطار کرائے۔ 4 کام ہے۔ مجاہد کا سامان فراہم کرے، مجاہد کو سامان فراہم کرے، یا حاجی کو سامان فراہم کرے، یا حج کرنے والے کے گھر کی نگہبانی کرے، یا روزدار کو افطار کرائے۔ کان لہ مثل اجورہم من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، تو اسے برابر کا ثواب ملتا ہے، ان کے ثواب بھی کچھ کم نہیں کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ہم جہاد کرنے والے کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے ہیں، ہم مجاہد ہیں، ہم کو جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ ہم روزدار کو افطار کر رہے ہیں، ہم روزدار ہیں، ہم نے روزہ نہیں رکھا، روزے کا ہم کو ثواب مل رہا ہے۔ حج کرنے والے کے سامان کو ہم تیار کر رہے ہیں، ہم نے حج نہیں کیا لیکن حج کا ثواب ہم کو ملتا ہے۔ حج کرنے والے کے گھر کی نگہبانی کر رہے ہیں، بال بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، ہم نے حج نہیں کیا لیکن ہم کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ نیک کام میں کسی کا سپورٹ کرنا، سہارا بننا، یہ بھی نیکی کا، ثواب کا، اجر و ثواب کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ یہ 8 اعمال آپ کے سامنے یہاں رکھے گئے ہیں، اس کو پھر سے دہرایا جا رہا ہے۔ نمبر 1، فجر کی نماز کے بعد جماعت سے پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرنا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد چاشت کی نماز پڑھنا، یہ حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2، فرض نماز کے بعد تسبیحات کا اہتمام کرنا۔ نمبر 3، وضو بنا کر کے گھر سے مسجد کی طرف آنا فرض نماز پڑھنے کے لیے۔ نمبر 4، رمضان میں عمرہ کرنا۔ نمبر 5، مسجد قباء میں نماز پڑھنا۔ نمبر 6، خالص اور سچی نیت کرنا۔ نمبر 7، دین سیکھنے کے لیے مسجد آنا۔ اور نمبر 8، حاجی کے گھر کی نگہبانی کرنا۔ یہ 8 ایسے اعمال ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ اعمال ہیں جن کے کرنے پر ہمیں حج کا ثواب، عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کو اللہ نے اگر مال سے نوازا ہے تو ہم کمر بستہ ہو جائیں اور حج کرنے میں سستی اور کاہلی نہ کریں، جلد اس فریضے کی ادائیگی کریں۔ اور اللہ نے اگر مال سے نہیں نوازا ہے تو اپنے دل میں سچی طلب رکھیں، سچی نیت رکھیں، خالص نیت رکھیں، اور جو اعمال بتائے گئے ہیں ان کو مضبوطی سے اپنی زندگی میں عمل میں لائیں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کام کے کرنے پر
مکمل حج کا عمرے کا ثواب لکھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو حج کرنے اور حج کا ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، اور ہمارے مال میں اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور دنیا کے ہر فتنے سے بچائے، اور ہم سب تک کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر توحید پر سلامت رکھے، اور ہماری آواز کلمہ توحید آخری آواز ہو، اور ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے، قرض کے فتنے سے بچائے، اور جہنم کی آگ سے بچائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔